حضرت عثمان کی شہادت کو دیکھیں، مدینے میں شہادت ہوئی ہے، کہیں باہر کوئی جنگ کا موقع نہیں تھا۔ بلوائیوں نے جب آئے اور محاصرہ کر لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے دونوں شہزادوں حسنین کریمین حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں شہزادوں کو آپ نے بھیجا، فرمایا اب عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، کوئی آگے نہ بڑھنے پائے، عثمان کے دروازے پر تم نے کھڑے ہو۔ وہ علی کہ جو اپنے شہزادوں کی یہ ڈیوٹی لگا دیں کہ یہاں پر عثمان کے ساتھ میرے یار کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے اور لوگوں نے بلوائی آ گئی اور چاروں طرف سے محاصرہ کیا ہوا ہے، اور کتنے دن تک، اور بعض روایات کے مطابق 40 دن تک محاصرہ۔ حضرت عثمان نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا، اے لوگوں سنو، یہ مدینے کے وہ پانی کے کنویں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر میں نے وقف کیے تھے اور مجھے رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں عطا فرمائی تھی۔ آج اس کنویں کا پانی تم مجھے نہیں پینے دے رہے ہو۔ آج اس کنویں کی کربلا کے واقعات تو ہم پڑھتے ہیں، وہاں سب یزیدیوں نے یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن یہاں مدینے میں رہ کر ایسا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا تم اس کا پانی نہیں مجھے پینے دے رہے، اور فرمایا سنو، یہ مسجد نبوی جس میں توسیع اور جس میں وسعت کرنے کے لیے جب جگہ کی ضرورت تھی تو وہ بھی میں نے جگہ خرید کر وقف کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی مجھے یہ بشارتیں عطا فرمائی تھی۔ آج مجھے اس میں تم نماز نہیں پڑھنے دے رہے ہو، آج اس میں نماز۔ وہ قرآن جو تلاوت ہم کرتے ہیں، وہ جامع القرآن کون ہیں؟ وہ حضرت عثمان ہیں۔ آج تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو، اور آپ نے یہ خطبہ دیا اور ان کو بار بار آپ نے سمجھایا، تلقین کی، مگر وہ لوگ اس انداز میں تھے کہ کسی نہ کسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور بالآخر ایسا ہی ہوا۔ دروازے سے تو کوئی نہیں گئے کہ وہاں حسنین کریمین موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور پیچھے سے پلانگنے کے بعد حضرت عثمان جو تلاوت کلام پاک کر رہے تھے، اور خواب میں ویسے ہی بشارت دیکھ چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ آج کا روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو، تم جو کرو۔ یہ خوشخبری تو انہیں مل ہی گئی تھی۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوتا ہے اور آپ شہید ہوئے گئے۔ اس قرآن پاک کے اوپر بھی آپ کے خون کے قطرے، اس قرآن شریف کے اوپر بھی آپ کے خون کے وہ قطرے گرے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی ذو الحجہ کے مہینے میں 18 ذو الحج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں یہ شہادت پائی ہے، اور جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ اور یوں یہ ایک پورا ایک منظر تھا، ایک واقعہ تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ جیسے ہم اتنی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں ذو الحج میں، تو حضرت عثمان کی بھی اس قربانی کو بھولنا نہیں چاہیے۔